KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम और तमाम हमारे मुल्क के मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबादी पेश करता हूँ। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। उसके बाद मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस नौजवान उलमा व हुफ़ाज़ यूनियन जिन्होंने निम्रा ग्राउंड में सुबह सवेरे ईद की नमाज का इंतजाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज शहर में एक सुन्नत को तर्क किया जा रहा है, यानी जो ईद उल फितर और ईद उल अजहा की नमाजें हैं जो मामूली से बहाने पर छोटी छोटी मस्जिदों में जो इंतजाम कर रहे हैं, इस तर्क सुन्नत को खत्म करने के लिए, यानी एक सुन्नत को जारी करने के लिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईद की नमाजें मैदान और ईदगाहों में अदा की जाती थी, ताकि इससे उम्मत का एक इज्तिमाइयत और उम्मत के मजमा और इत्तेहाद का पैगाम जाए। इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए निम्रा ग्राउंड में जो ईद की नमाज का इंतजाम किया गया, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम आलम इस्लाम को फिर से मुबारकबादी पेश करता हूँ और लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आइंदा के ईदगाहों और मैदानों में नमाज पढ़ने का एहतमाम करें और मसाजिद में छोटी छोटी जगह इंतजाम करने से परहेज करें, क्योंकि शरीयत में मसला है कि मसाजिद में जो कमजोर लाचार बीमार हैं, जो महलों से निकलकर मैदानों और ईदगाह तक नहीं आते, उनके लिए मस्जिदों में रखा गया है। वो छोड़कर जो कवि नौजवान हट्टे कट्टे हैं, उम्मत में इत्तेहाद का सबक देते हुए मैदानों में आकर नमाज पढ़े, यही मेरी गुजारिश है। मौलाना, ये कहाँ तक सही है कि आज ईदगाह रहते हुए भी मैदान में नमाज पढ़ाई जा रही है? ईदगाह तो है, लेकिन आप जानते हैं हम भी इसी के दाई हैं कि ईदगाह में लोग नमाज पढ़ें, लेकिन ईदगाह में ताखीर होने की वजह से लोग छोटी छोटी मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं। इससे एक उम्मत का इत्तेहाद और उम्मत का जो इज्तिमा है वो टूट रहा है और एक सुन्नत छूट रही है। उस सुन्नत को बचाने के लिए हमने यहाँ पर मैदान में इंतजाम किया है, ईदगाह के मजमे को कम करने के लिए इंतजाम नहीं किया है। जी मौलाना, हर साल भी इस तरह इंतजाम होंगे? इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि अव्वल वक्त में, मुस्तहब जो अव्वल वक्त है उसमें हम ईद का इंतजाम करें, ताकि जो अव्वल वक्त में पढ़ने के लोग आदी हैं और चाहते भी हैं कि अव्वल वक्त में लोग ईदगाह से ईद की नमाजों से फारिग होकर जाकर अपने कामकाज में लगे, उनके लिए इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर साल इस तरह जद्दोजहद करें। जी मौलाना फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सही वक्त पर सही मेहनत के साथ आज ये निम्रा मस्जिद के अपोजिट मैदान में ईद उल अजहा की पुरअमन ईद मनाई गई। हम तमाम आलम इस्लाम को, खुसूसियत से हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदों को हमारे मुसलमानों की इस मुक़द्दस ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। हर हिंदू, सिख, ईसाई सबके लिए हमारी इस ईद में पुरअमन फिजा के लिए दुआएं मांगी गई हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क हर एक के लिए, हर एक मजहब के लोगों के लिए, उनकी ईदों के लिए आपस में भाईचारे के लिए मशहूर हो और एक दूसरे के लिए इज्जत का और एक दूसरे के लिए एहतराम का, तरक्की का सामान हम सब भाईचारे मिलकर करें। ईद उल अजहा आकर यही बताती है। ईद उल अजहा में मुसलमान गोश्त की कुर्बानी देते हैं और इस कुर्बानी को अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों में और गरीबों में बगैर किसी मसलक और बगैर किसी मजहब के फर्क के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके घरों में गोश्त पहुंचाते हैं और इस तरह से हम गरीबों का, इस्लाम इसका दिया हुआ पैगाम हर एक तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए ये हजारों साल से ये ईद चल रही है और हर मुसलमान इस ईद को पूरे आलम में मनाता है। पूरे आलम में एक होकर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस ईद को मनाते हैं और इस तरह से अपने भाईचारे को, मोहब्बत को और आपस में अमन को, शांति को फरोग देने की तालीमात हमारी ईद से सारी इंसानियत को, हमारे मुल्क को हम देना चाहते हैं। जी मौलाना, जो भी कुर्बानी देना चाह रहे हैं, कैसा देना चाहिए, किस तरह देना चाहिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम से और अल्लाह के यहाँ तकर्रुब हासिल करने की नीयत से जो जानवर कुर्बान किया जाता है उसी को हम कुर्बानी कहते हैं। और इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, ना ही अल्लाह को तुम्हारे खून की जरूरत है, न तुम्हारे गोश्त की जरूरत है। असल में अल्लाह चाहते हैं कि तुम ये मुत्तकी, परहेजगार, इंसानियत की सरबुलंदी करने वाले, आपस में भाईचारा फैलाने वाले
اعلیٰ اخلاق والے انسان بن کر جیو. اس کے لیے گوشت بھی کھاؤ، کھلاؤ بھی، اور انسانیت کو پھیلاؤ. یہ تعلیم دینے کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں الحمدللہ. اور جو لوگ ریاکاری میں، دکھلاوے میں اور اپنے گوشت کے اظہار کے لیے سمجھتے ہیں یہ قربانی ہے، اسلام میں وہ قربانی بالکل نہیں ہے. اسلام کی قربانی یہ ہے کہ تم سب سے پہلے انسانیت کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو سیکھو، اور اس کے ذریعے سے گوشت کو بانٹ کر سب کے کو ملا کر کھاؤ، پیو، اور مزے لے کر اللہ کی دی ہوئی دعوت کو قبول کرو. اس کا نام ہے قربانی. جی نوجوانوں کو آپ سے ہم نوجوانوں کو یہ نصیحت دیتے ہیں کہ وہ جس طرح عید میں سارے مل کر پورے عیدگاہ میں جڑ کر جمع ہو کر رہتے ہیں، تمام میدانوں میں، خصوصیت سے تعلیم کے میدان میں وہ مل جل کر اسلام کی، مسلمانوں کی، ملک کی، بھائی چارے کی ترقی کے لیے اپنی دولت اور اپنے علم اور اپنی صلاحیت کو وقف کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ پیغام لے کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اس پیغام کو اس طرح عام کریں کہ ہر ایک مسلمان کے نام کے ساتھ انسانیت کو جوڑ لے، علم کو جوڑ لے اور خدمت کو جوڑ لے. انسانیت کی خدمت ہی ہمارا آخری اور پہلا پیغام ہے. سارے انسانوں کی خدمت علم کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، اقتصادیات کے ذریعے اور بھائی چارے کے ذریعے پیغام کو عام کریں. عید میں سارے مل کر رہتے ہیں، اسی طرح سے عید کے بعد بھی سارے مل جل کر پاکیزہ زندگی گزاریں. وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وأنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المهديين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم نجنا من الظلمات إلى النور. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم كف أيدي الكافرين والفاسقين والفاجرين والظالمين والمنافقين والحاسدين والباغضين والسارقين يا قوي الأوقاف. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار برحمتك يا مجير يا كريم يا رحيم يا الله. اے اللہ، اے رحیم، اے کریم آقا، آج کے اس مقدس مبارک دن میں تیرے نبیوں کی اتباع کرتے ہوئے پوری امت مسلمہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہے. پروردگار اپنی رحمت سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے. حج میں جو احباب حاضر ہو کر پورے عالم کے لیے، ہم سب کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان سب کی دعاؤں میں اللہ ہمارا حصہ نصیب فرما. سارے حج کے ارکان کی ادائیگی میں ان کا تعاون فرما، ان کی مدد و نصرت فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما. ہماری دعاؤں میں اللہ ان کا حصہ نصیب فرما. پورے عالم اسلام کو حج کا سبق لے کر ایک راستے پر جمع ہو کر متحد ہو جانے کی توفیق اپنی رحمت سے تو عطا فرما. سارے چھوٹے بڑے اختلافات کو فراموش کرنے کی ہم کو توفیق دے. امت کو اے اللہ، امت کے مظلوموں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، مظلوموں کی مدد فرما، امت کو مضبوط فرما دے، خیر کے دروازوں کو امت کے لیے کھول دے.
شر کے دروازوں کو امت کے لیے بند فرما دے، آزمائشوں کے دنوں کو اللہ بس فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اے کریم اے رحیم، تیری رحمت کا وسیلہ، تیرے کرم کا وسیلہ، اے رحمان اے رحیم، تیری بڑائی کا وسیلہ، تیرے گزر، تیرے درگزر، تیرے عفو کرم کا وسیلہ امت مسلمہ پر رحم فرما دے، امت کے حالات کو سنوار دے، امت کو درست فرما دے، صحیح رخ نصیب فرما دے، فروعیات میں پڑھنے سے بچا لے۔ اے اللہ ایک راستے پر جمع ہو جانے کی توفیق دے دے، ہمارے ملک کے حالات کو اے اللہ ساری انسانیت کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنا دے، ملک کے تمام بھائیوں کو آپس میں مل جل کر اس ملک کی ترقی میں حصہ لینے کی توفیق دے، اور اس کی قیادت مسلمانوں کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما، انسانیت کو سربلند فرما۔ اسلام کی اللہ سربلندی انسانیت کی سربلندی ہے، ہم تمام انسان بھائی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ایک ہی تو ہمارا مالک ہے، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سارے انسان ہمارے بھائی ہیں۔ اے اللہ اس ملک میں بھائی چارے کی، امن کی، محبت کی، آپس میں میل جول کی فضا کو عام فرما دے، فتنے اور فساد مچانے والی ظالم قوتوں کو نیست و نابود فرما، ملک کی ترقی کے لیے جستجو کرنے والے، انسانیت کے جھنڈے کو بلند کرنے والوں کو ترقیات نصیب فرما، ظالموں سے نجات دے، ظالموں سے نجات دے، فتنہ پروروں سے نجات دے، فسادیوں سے نجات دے، ملک کی قوت کو اے اللہ سارے انسانوں میں برابر تقسیم ہونے کے فیصلے صادر فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اور انسانوں کے جان مال عزت آبرو کی اپنی رحمت سے تو حفاظت فرما، ہمارے محلوں پر، ہمارے بستیوں پر، ہمارے مساجد پر، ہمارے مدارس پر، ہماری خانخواہوں پر، ہمارے اداروں پر، ہمارے اسکولوں پر، کالجوں پر، یتیم خانوں پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، آپس میں سب کو ایک جوڑ بنا دے۔ اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، مسلمانوں کو بیدار فرما، اے اللہ علم کی فضا کو عام فرما، جہالت کی نادانی کو ختم فرما، اے اللہ حرام کاریوں سے، ناجائز باتوں سے، ناجائز کاموں سے، ناجائز نشوں سے اپنی رحمت سے تو امت مسلمہ کی خصوصیت مسلمان بچوں کی اپنی رحمت سے تو حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، اس کو ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنا، گناہوں کی بخشش کا سامان بنا، غریبوں، لاچاروں، مجبوروں کے لیے سہارے کا سامان بنا، اے اللہ آپس میں محبت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ خیر کے دروازوں کو کھول دے، ہمارے گھروں پر، ہماری اولاد پر، ہماری بیوی بچوں پر اپنی رحمت نازل فرما، مسلمانوں میں اے اللہ ایک جٹ ہو کر تیری رحمت کے مستحق بننے کے اوصاف پیدا فرما دے۔ اے اللہ ملک میں ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی اسلام کے سمجھنے اور دین کی فہم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، تاکہ سب آپس میں ایک اللہ کی عبادت کر کے اے اللہ بھائی بھائی بن کر اے اللہ اس ملک کی ترقی میں حصہ لے سکیں۔ اے اللہ تیرے عذابات سے ہم پناہ مانگتے ہیں، تیرے اے اللہ پکڑ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، دنیا میں بھی آنے والا تیرا عذاب بڑا سخت ہے، اور اصل عذاب تو آخرت کا، مرنے کے بعد کا، جہنم کا، تیرے غضب کا، تیرے قہر کا عذاب ہے۔ اے اللہ دونوں جہانوں میں ہمارے لیے اے اللہ ساری امت کے لیے اپنے عذابات کو روک لے۔ اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، دوزخ سے پناہ دے، پل صراط پر آسانی سے گزار دے، پیارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پیارے نبی کے ساتھ اے اللہ نبی کے مقدس جھنڈے تلے جنت میں ہم سب کا داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر لمحہ موت کو یاد رکھ کر اپنے اعمال کو کرنے کی توفیق دے، تیرے خوف اور تیری محبت میں، تیرے نبی محمد مصطفیٰ کے عشق میں جینے کی ہم کو توفیق عطا فرما، قبر کی تیاریاں کرنے کی توفیق دے، قبر کو نہ بھولنے والوں میں ہم کو شمار فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، مصیبت میں گرفتار ہیں ان کی مصیبتوں کو اپنے رحمت سے تو دور فرما لے۔ اے اللہ ناحق بے شمار مسلمان قید خانے میں گرفتار ہو کر آج کی عید بھی صحیح نہیں منا پا رہے ہیں، پروردگار تو اپنی رحمت سے ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے، ان کو صبر جمیل نصیب فرما،
ان کے گھر والوں کو صبر نصیب فرما، ان کی بیوی بچوں کے راحت کے فیصلے فرما، ان کے صبر کو قبول فرما لے، کورٹوں کچہریوں میں گرفتار لوگوں سے چھٹکارا نصیب فرما، قید خانوں میں جو اے اللہ غلط کام کر کے اے اللہ قیدی ہیں، اے اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے، ان کے بھی چھٹکارے کے فیصلے فرما، ان کو بھی قیدوں سے چھٹکارا نصیب فرما، اے اللہ جو بے سہارا ہیں ان کا تو سہارا بن جا، تو مولا بن جا، جو بن بیاہی بچیاں غریبی اور یتیمی سے پریشان بیاہ کے بغیر جی رہی ہیں، ان کو غلط راستوں سے توبہ کر کے ان کی شادیوں کے راستے ہموار فرما دے، امت مسلمہ کو اس راستے پر متوجہ فرما دے، اے اللہ امت پہ جو بچے مال دولت نہ ہونے کی وجہ سے دینی تعلیم سے مکاتب سے محروم ہیں، اے اللہ دنیائی تعلیم سے محروم ہیں، پروردگار ان کی تعلیم کے لیے امت مسلمہ کے مالداروں کی دولت کو اپنی رحمت سے تو قبول فرما کر وہ مالداروں کی نجات کا سامان بنا دے، جنت کا بہترین راستہ ان کو عطا فرما دے، اے اللہ پورے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما، پورے ملک میں اے اللہ خیر بھلائی فروغ نصیب فرما، آج کی عید کو اس اجتماع کو تو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے لیے جو بندے بھی جس قسم سے بھی کوششیں کیے ہیں اے اللہ ان سب کی کوششوں کو تو اپنی رحمت سے قبول فرما، ان سب کو آخرت کا توشہ اور اس دنیا میں بھی راحت کا سامان نجات کا سامان بنا، ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما، تو ہی قبول کرنے والا وحدہ لا شریک، ساری دعاؤں کو قبول کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، کرم فرمانے والا، اے اللہ ہر قسم کی طاقت تنہا تیری ہے، وحدہ لا شریک ہے، اے اللہ ہم تیرے سامنے آج دعا مانگ رہے ہیں، ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے رحمت سے تو ہماری ضرورتوں کو ہماری التجاؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين۔ تمام عالم اسلام اور تمام لوگوں کی خدمت میں